أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بات ہماری چلی تھی لفظ سے، ما يتلفظ به الانسان، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں کی، موضوع محمد، با معنی موضوع، بے معنی محمد۔ جو معنی ہو، جس کا کوئی معنی ہو موضوع کہلائے گا، جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ محمل ہوتا ہے۔ موضوع کی دو قسمیں کی، مفرد مرکب۔ اکیلے لفظ کو مفرد، دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مفرد کی تین قسمیں کی، اسم، فعل، حرف۔ اسم کہتے ہیں جو با معنی ہو بے زمان نہ ہو، فعل کہتے ہیں جو با معنی ہو با زمان نہ ہو، حرف کہتے ہیں جو بے معنی ہو بے زمان نہ ہو۔ اسم کی آگے دو قسمیں کی تھی، معرفہ، نکرہ۔ معرفہ کی مزید 7 قسمیں بنتی ہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرب باللہ، معرب بالاضافہ، معرب بالنداء۔ پھر اسم کی دوسری تقسیم کی مذکر اور مؤنث۔ پھر تیسری قسم کی تھی واحد، تثنیہ اور جمع۔ آج کے سبق میں، اساس النحو کے 8ویں سبق میں، آج ہم بات کریں گے مرکبات کے بارے میں۔ مرکب کی ابتدائی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، تام اور ناقص۔ تام کی تعریف لفظ سے پہچانی جا سکتی ہے کہ مرکب تام اسے کہتے ہیں کہ جس میں بات مکمل ہو۔ گفتگو تام ہوگی، جس جملے میں، جس مرکب میں گفتگو تام ہوگی وہ مرکب کہلائے گا۔ بات مکمل ہوگی، بات پوری ہوگی، وہ تام ہوگا۔ تام کو اور بھی نام دیتے ہیں، جیسے کہ مفید، مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں۔ اب ناقص کہتے ہیں کہ جس میں کوئی بات پوری نہ ہو، جس مرکب میں اگر بات مکمل نہ ہو، پوری نہ ہو، ناقص ہو۔ اگر مرکب میں کوئی بات ناقص ہو تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، پوری بات پوری نہ ہو، بات مکمل نہ ہو۔ اب مرکب تام کی دو قسمیں بنتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ دو ہی جملے ہیں، دو ہی اکلوتے ہیں جو پوری عربی میں یہ دونوں جملے تام ہوتے ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ یہ دو ہی جملے آتے ہیں، اسمیہ فعلیہ۔ اب ناقص کی 5 تقریباً اس کی قسمیں بنتی ہیں، اضافی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی مرجی اور مرکب صوتی۔ انشاءاللہ ان سب کی تعریفات اور آگے انشاءاللہ ان کا باقاعدہ ایک ایک سبق آ رہا ہے، تو ان کے سبق پہ جب ان کا سبق آئے گا تو ان کے بارے میں واہی گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔